نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات برکات نے اس علمی درسگاہ کے اندر ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور مجھے بیان کر کے اور آپ کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع سخن جو ہے وہ فیضان اولیاء ہے۔ اگر ہم قرآن کریم اور احادیث طیبات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ معاملہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ ہر شخص کو جو بھی نعمت ملتی ہے حقیقی اس کو عطا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات برکات ہی ہے، لیکن اس رب کا یہ قانون قدرت ہے کہ وہ جس کو بھی جو عطا کرتا ہے اپنے پیاروں کے صدقے عطا کرتا ہے۔ جس طرح کہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے صاحب فرمایا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب نعمتیں رب عطا کرنے والا ہے، نعمتیں اسی کی ہیں، لیکن اس کو تقسیم کرنے والی جو ذات ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ہم نے چونکہ موضوع جو ہے وہ فیضان اولیاء کے اعتبار سے ہے، اس موضوع کو ہم نے قرآن سے اور احادیث طیبات کے پیرائے کے اندر دیکھنا ہے کہ کائنات کے اندر اولیاء کا فیضان کیسا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جو ہے اولیاء کرام کا فیضان اس طرح عیاں ہے کہ جس طرح کہ سورج کی روشنی جو ہے ہر شے کے اوپر پڑتی ہے، اسی طرح ہر شے جو ہے وہ اولیاء اکرام کے فیضان سے بہرور ہو رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان جو ہے اس کے اوپر عیاں ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس روایت کے راوی ہیں۔ اب دیکھیے گا اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اور دیگر اسماء و رجال کے جو امام قرار پائے جاتے ہیں انہوں نے اس سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے اور اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں، اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہو کہ یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے یا اس راوی کے متعلق جو ہے کوئی ایسی بات کہی گئی ہے۔ اب دیکھیے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی علی الناس زمان کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگوں کے اوپر جو ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمائے یغزو فئام من الناس، کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ لشکر کرے گی، وہ جہاد کرے گی، جنگ کرے گی، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ غور کرنا اس بات کے اوپر کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جہاد کرے گی، لیکن جہاد کرنے کے وقت جو ہے وہ سوال کس بارے میں کریں گے؟ وہ سوال کریں گے فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا هَلْ فِيكُم مَّن صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہو؟ حضور علیہ السلام کا صحابی جو ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب لوگ جواب کیا دیں گے؟ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہیں گے نعم، ہاں ہمارے اندر جو ہے ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، رب ذوالجلال کی ذات و برکات اس کے صدقے جو ہے ان لوگوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب فتح عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، فتح رب نے عطا کرنی ہے، لیکن کس کے صدقے عطا کرنی ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صحابی، میرا صحابی جو ہے جس لشکر کے اندر موجود ہوگا، رب ذوالجلال کی ذات و برکات جو ہے اس صحابی کے صدقے جو ہے میرے ان صحابہ کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کو رب ذوالجلال فتح عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر ایک اور زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ لشکر کشی کرے گی، جہاد کرے گی، لیکن اس وقت سوال کیا ہوگا؟ سوال یہی ہوگا کہ هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے حضور علیہ السلام کے صحابی کی صحبت اختیار کی ہو؟ یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا۔ اب تابعین کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ جہاد کیا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت کو اختیار کیا ہو؟ اب یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان جو ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیدار کیا ہوا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس لشکر کے اندر وہ تابعین موجود ہوں گے فَيُفْتَحُ لَهُمْ، رب ذوالجلال اس لشکر کو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اب کن کی وجہ سے فتح ملی ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے فتح ملی ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت کو اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ فیضان ہے تابعین کا، اور ما قبل کے اندر فیضان تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور یہ بات مسلم ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ جنتی بھی ہے، اور ہر صحابی جو ہے رب ذوالجلال کا ولی بھی ہے، ہر صحابی جو ہے رب ذوالجلال کی ذات و برکات کا مقرب بندہ بھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تابعین کا زمانہ جو ہے جس کے بارے میں حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات برکات نے تابعین کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اب وہ لوگ جس لشکر کے اندر موجود ہوں گے رب ذوالجلال کی ذات برکات جو ہے اس لشکر کو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا پھر ایک اور زمانہ آئے گا، اس وقت بھی جو ہے لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جہاد کرے گی، اور اس وقت سوال کیا ہوگا؟ هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس وقت لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہو، اور جس نے اس صحابی کو دیکھنے والے شخص کو دیکھا ہو؟ یعنی تبع تابعین کا جو زمانہ ہے اس کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے تابعین کی صحبت اختیار کی ہے، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے؟ اب لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، رب ذوالجلال کی ذات و برکات ان کے صدقے جو ہے ان لوگوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہی وہ فیضان ہے، یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ جس لشکر کے اندر بھی ان کی شرکت ہو جاتی ہے رب ذوالجلال کی ذات و برکات انہی کی وجہ سے جو ہے اس لشکر والوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے
الترغیب والترہیب کے اندر بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی، کئی چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، آپ نے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ الترغیب والترہیب کے اندر جو ہے حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، رب کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جو اہل مجلس، جو لوگ ہیں رب کے ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں، ان کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ان کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، جب وہ فرشتے جو ہیں کسی لوگوں کو دیکھ لے، کسی قوم کو پا لیتے ہیں، یذکرون اللہ، وہ رب کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، وہ اپنے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہم جن لوگوں کی تلاش کے اندر تھے وہ لوگ ہمیں مل گئے ہیں، یہ رب کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، آج ہمیں وہ لوگ مل گئے ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں حدیث مبارکہ کو اختصار کے پیش نظر آگے چلا جاتا ہوں۔ اب معاملہ کیا ہے، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں جو رب کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اب کیا ہے ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، ان کے ذکر کو سنتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے وہ رب کی بارگاہ کے اندر حاضری دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات برکات ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، حالانکہ رب جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، جانتا ہے، پھر سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال کے اندر پایا ہے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کہ جس وقت ہم ان کے پاس گئے وہ تیرے ذکر کے اندر مشغول تھے، وہ تیری عبادت کے اندر مشغول تھے۔ رب ذوالجلال کی ذات برکات ارشاد فرمائے گا کہ میرے فرشتوں تم مجھے بتاؤ کہ وہ مجھ سے کس چیز کے طلبگار تھے، کس چیز کو طلب کر رہے تھے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کہ وہ تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار تھے، تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ جنت کے طلبگار تھے۔ پھر کہا کہ وہ کس چیز سے جو ہے وہ نجات کو طلب کر رہے تھے، کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ وہ جہنم سے پناہ کو طلب کر رہے تھے، تیرے غضب سے جو ہے وہ بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال کی ذات برکات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس کے علاوہ اور کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے دیدار کا مطالبہ کر رہے تھے، کہ وہ تیرا دیدار چاہتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے آخر کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ رب ذوالجلال کی ذات برکات ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جو اس بات کے اوپر، وہ لوگ جو میرے ذکر کے اندر مشغول ہیں، جو میری عبادت کے اندر مشغول ہیں، جو میرے دیدار کے طلبگار ہیں اور میری رحمت کے طلبگار ہیں، گواہ ہو جو اس بات کے اوپر میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ اب ایک فرشتہ جو ہے وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ کہ فیہم فلان لیس منہم، کہ ان کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہ تھا، کہ وہ تو ذکر کرنے کے لیے نہ آیا تھا، کہ وہ تو خاص طور پر جو ہے اس مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے نہ آیا تھا، وہ تو کسی حاجت کے لیے اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، راستے کے اندر وہ مجلس مل گئی اور وہ کیا ہے اپنی حاجت کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انما جاء لحاجۃ، وہ شخص تو کسی حاجت کی وجہ سے آیا تھا، کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے آیا تھا۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ وہ لنگر کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کہ وہ تو لنگر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مقصد جو ہے وہ تیری رضا نہیں تھا، وہ تو مقصد نیت کو بدلے ہوئے تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ باری تعالیٰ کیا اس شخص کو بھی معاف کر دیا گیا ہے، اسے بھی بخش دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات برکات ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یسقی بہم جلیسہم، فرشتوں گواہ ہو جو اس بات کے اوپر، فرشتوں اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی محروم رہ رہتا ہے، کہ ان کی مجلس کے اندر جو بیٹھ جاتا ہے وہ شخص جو ہے وہ بھی میری رحمت سے جو ہے محروم رہ رہتا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات کے اوپر۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، امام طبرانی نے طبرانی کے اندر جو ہے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کی ذات برکات یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس بات کے اوپر کہ باقی سارے لوگوں کو بخش دوں اور ایک کو چھوڑ دوں۔ اس لیے یہ ہے کہ ان کی ہم مجلسی جو ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرنا جو ہے،
جو بندہ بھی ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو جو کرم اور فضل اس مجلس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اس بندے کے بھی اوپر جو ہے وہی کرم اور فضل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا اس بات کے اوپر، غور کرنا ہے کہ ہمیں کن اجتماعات کے اندر بلایا جاتا ہے اور اجتماعات کے اندر بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے غور اس بات کے اوپر کرنا ہے، ہم نے اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ بھی لینا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کیسا ہے۔ لیکن اگر ہم اچھوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جائیں گے، اچھوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، رب ذوالجلال کی ذاتی برکات ان اچھوں کی وجہ سے، ان کی صحبت کے اندر جو ہے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے ہم گنہگاروں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب غور کیجئے گا، اگر ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے ہفتہ وار اجتماع کے اندر شرکت کرنی ہے، آپ نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، اس کے اندر فائدہ ہمارا ہی ہمارا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ جس وقت پیر صاحب جو ہیں وہ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہمارے اکابر جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کئی احادیث طیبات کے اوپر غور کرتے ہوئے جو ہے پیر صاحب کی شخصیت کو پرکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی وہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہوئی ہے، جس کو المستدرک کے اندر بھی اور دیگر کتب حدیث کے اندر جو ہے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات برکات مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خبر دی، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، ابھی جو شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا، ابھی جو شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم منتظر تھے اس شخص کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ایسا کون سا شخص ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی ذات برکات جنتی ہونے کی جو ہے وہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ بدوی شخص ہے، ایک دیہاتی شخص ہے، بغل کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور مسجد کے اندر آیا ہے، ایک طرف جوتا رکھ دیا ہے اور نماز پڑھی چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر نہ ہوا، نماز پڑھی چلا گیا۔ اگلے دن پھر دوبارہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ابھی جو شخص جو ہے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہوگا۔ ہم نے غور کیا کہ آج کون سا شخص آتا ہے، تو پھر کیا دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے دن آیا تھا وہی شخص آ گیا، اس نے بغل کے اندر جوتا دبایا ہوا نماز پڑھی چلا گیا۔ پھر تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص تیسرے دن بھی آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات کے اوپر کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور عیسیٰ السلام اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر چلا گیا اور اسے کہا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس نے قبول کر لیا۔ فرمایا کہ 3 دن تک میں اس کے ساتھ رہا، 3 دن تک جو اس کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہ دیکھا۔ وہ کیا کرتا، نماز فرض جو ہے، پنجگانہ نماز جو ہے وہ ادا کرتا، رات کو عشاء کی نماز پڑھتا، سو جاتا، صبح فجر کے وقت بیدار ہوتا، تہجد کے وقت بھی بیدار نہ ہوتا۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگوں اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا، لوگوں کے ساتھ لین دین والے معاملہ جو سارے کرتا، پھر دوبارہ آتا، عشاء پڑھتا، سو جاتا۔ 3 دن میں اس کا معمول دیکھتا رہا، لیکن میں حیران تھا اس بات کے اوپر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ بلاخر میں نے اسے پوچھ لیا کہ یار کہ تیرے گھر کے اندر میرے مہمان رہنے کا مقصد ایک تھا، اس نے کہا وہ کون سا ہے؟ کہا کہ 3 دن تک جو ہے حضور عیسیٰ السلام کی ذات برکات تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے، تیرے جنتی ہونے کی جو ہے وہ خوشخبری دے رہے تھے۔ میں تیرے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے سارے اعمال میرے دیکھ ہی لیے ہیں۔ کہا کہ اس میں سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں پہچان جاؤں کہ آپ کو حضور عیسیٰ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی؟ کہا ہاں ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت رات کو میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت موجود نہیں ہوتی۔ اگر میرے ساتھ جو ہے کسی نے زیادتی کی ہے، میں نے اسے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، میرے اوپر کسی نے ظلم کیا، میں نے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، میرے ساتھ جس نے جو بھی معاملہ کیا ہے، میں اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی کے بارے میں نہ حسد موجود ہے، نہ بغض موجود ہے، نہ نفرت موجود ہے، اپنے دل کو صاف لے کر سو جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول علیہ السلام تو جنتی ہونے خوشخبری دے رہے تھے۔ اب اس حدیث کے پیرائے کے اندر آپ پیر صاحب کی شخصیت کو پرکھ لیں کہ لوگوں نے کتنی باتیں کی، لوگوں نے کتنا برا بھلا کہا، ان کے یہی الفاظ سے میں نے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ ان کے دل کے اندر نہ کدورت موجود ہے،
ان کے دل کے اندر نہ کسی کی غیبت ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ تکبر موجود ہے، عجز اور انکساری کے پیکر ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی ذات برکات نے پیر صاحب کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں۔ اب اسی طرح جب انسان جنتی لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، تو رب ذوالجلال کی ذات برکات جو ہے ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے تعلق کو جو ہے پیر صاحب کے ساتھ مضبوط کر لیں، یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ میں نے کئی دفعہ جو ہے یہ بات سنی ہے، پیر صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اوپر بند ہیں۔ آج اس کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ اختلاف کیا، جن لوگوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی تصریحات سے انحراف کیا، آج ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت سے جو ہے اپنے منہ کو موڑ لیا، اب وہ کن کی گودوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر، اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ڈرتے ہیں اس بات کے اوپر بھی کہ رب ذوالجلال کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ مشکات کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان ایک برس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ساری عمر جو ہے جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن آخری عمر اس کے اور جہنم کے درمیان ایک برس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے سب کو پرکھنا ضرور ہے، اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے، رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، کبھی بھی تکبر کے اندر نہ آئیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، ورنہ تکبر، حسد اور بغض جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے اور حق کو قبول کرنے کے بھی عاری آ جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔